السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیزان گرامی، عزیز جو طالب علم اور طالبات، بہنوں بھائیوں، بعض والدین بھی شریک ہوتے ہیں، ان سب کو جو ہے وہ میں بتاتا چلوں کہ ہم یہ جو ہے وہ 5واں لیکچر کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ 4 لیکچرز ہو چکے ہیں۔ پہلے لیکچر کے اندر جو ہے وہ علم کی فضیلت پر بات ہوئی تھی، اور بقیہ 3 لیکچرز میں پہلا لیکچر جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے والا تھا، پھر حضرت ذوالقرنین والا واقعہ ہم نے بیان کیا تیسری نشست میں، چوتھی نشست میں ہم نے غار والا یا اصحاب کہف والا واقعہ بیان کیا۔ آج ہم 5ویں نشست کر رہے ہیں، اور اس کے اندر 2 باغات کے مالک کی کہانی ہم بیان کریں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میں احسن انداز میں جو ہے وہ یہ واقعہ اور یہ کہانی بھی جو ہے آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ اچھا، تو پہلے ہم جیسا کہ ہر نشست میں کرتے ہیں دعا سے کورس کا آغاز، تو جو ہے وہ ہم دعا سے کورس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا کہ یہ دعا مانگو وقر رب زدنی علما۔ ہم بھی یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ پاک ہمارے علم میں اضافہ فرما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور جو ہے وہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا اللہ میں تجھ سے علم نافع، پاکیزہ رزق، قبول عمل کا سوال کرتا ہوں، نفع پہنچانے والا علم، بینیفیشیل نالج کا سوال کرتا ہوں۔ تو آپ کو یاد ہوگا یہ لیکچرز جو ہیں وہ آج جو ہے وہ 2 جنوری، اور آج جو ہے وہ میں 2 باغات کے مالک کی کہانی جو ہے وہ بیان کرنی ہے۔ تو جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق ہم آج 2 باغات کے مالک کی کہانی بیان کریں گے۔ نیا سال شروع ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے بابرکت فرمائے۔ ہم پھر پریلیمنریز کے بتاتے ہیں، بیسکس کی کہانی شروع کرنے سے پہلے کچھ ابتدائی باتیں ہوں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کہانی باقاعدہ شروع کریں گے۔ کچھ جو ہے وہ جیف دکھاؤں گا میں، اینیمیٹڈ اینیمیشنز دکھاؤں گا میں، آپ ان اینیمیشنز کو غور سے دیکھیے اور سمجھیے کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں ٹاپک ان سب کا مس کیلکولیشن ہے، مس کیلکولیشن، حساب کتاب میں غلطی۔ آپ نے دیکھا غلطی جو ہے وہ کون کر رہا ہے؟ ایک جو ہے وہ ڈاگ، ایک کتا جو ہے وہ مس کیلکولیشن کر رہا ہے اور پانی میں دھڑام سے گر رہا ہے۔ یہ ایک بلی ہے اور یہ بھی دھڑام سے گر گئی ہے۔ ارے یہ کیا، اس کی بھی مس کیلکولیشن ہو گئی، حالانکہ بہت تیز ہوتی ہے بلی، لیکن پھر بھی یہ کیا ہوا ہے، یہ دھڑام سے گر گئی ہے۔ دیکھیں دوبارہ دیکھ لیں، ارے یہ تو گر گئی۔ اسی طرح یہ صاحب گھوڑے صاحب جو ہے وہ اس بیلون سے جو ہے کھیلنا چاہ رہے ہیں اور یہ دھم سے گر گئے۔ یہ کیا ہوا، یہ بچہ جو گھوڑے کا ہے یہ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اچھا یہ تو اب تک جانور تھے، اب یہ بچہ ہے، اس بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس بچے نے بیٹ کو صحیح کر لیا ہے، ارے یہ تو صحیح نہیں کیا تھا، اسی طرح کھڑا نہیں کیا تھا، دھڑام سے جو ہے وہ اسی کے پر بیچارے بچے پر گر گیا۔ اللہ کا شکر ہے بچ گیا بچہ۔ اچھا ابھی تک جو معاملہ تھا اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن اب ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں جس کے اندر غلطی جو ہے بڑی خطرناک ہو سکتی ہے اور جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ دیکھیں صاحب کیا کر رہے ہیں، ان کا شوق دیکھیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ یہ تو ان کو چوٹ لگ گئی۔ یہ غور سے دیکھیں، تھرماپول پہ بیٹھے ہوئے تھے، سلپ ہوئے اور یہ دیوار سے ٹکرائے، نہ جانے ان کو کیا ہوا ہوگا۔ یہ ڈیڈلی مس کیلکولیشن ہے، یہ غلطی تو جان لیوا بھی ہو سکتی ہے، ایسی غلطی ان سے ہوئی ہے، مس کیلکولیشن نا۔ اور یہ آخری جو چیز ہے اس کو نوٹ کیجئے، میں اس پہ سوال کروں گا آپ سے کہ اس میں کیا ہوا ہے۔ یہ بچی ہے، اور بچی اچھی خاصی گاڑی چلا رہی تھی، اور اس کے اوپر کون آ کر گرا، ایک ڈوگی نے آ کر جمپ لگائی اور جو ہے وہ بچی گر گئی۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم تھوڑا سا اسٹاپ شیئر کر رہا ہوں میں۔ اب آپ سے سوال ہے، سوال جواب میں آپ سے سب جو اینیمیشنز دیکھی تھی اور یہ آخری اینیمیشن ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ ساری اینیمیشن جو پہلے دیکھی تھی اور اب جو اینیمیشن دیکھی ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ جی واصل بھائی جو ساتھی ہیں وہ دیکھ لیں، حمزہ بھائی سوالات لے لیں کوئی۔ جی
بچے ہیں جو ہینڈ کر رہے ہیں، میں ان میں سے کسی ایک سے سوال پوچھ. یمنا ریاض، آپ کو میں انمیوٹ کر رہا ہوں. یمنا جواب دیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر پہلی والی جو جس تھی ان میں کوئی چھوٹا موٹا سا نقصان ہوا تھا، جیسے کہ کوئی چیز گر گئی تھی، مگر جو آخری تھی وہ جان لیوا تھی، اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. نہیں، ابھی یہ بچی والا جو ہے اس میں اور بقرے میں کیا فرق ہے؟ یہ جو ابھی آپ دیکھ رہی ہیں نا بچی ہے، اس کے اوپر ایک شاید ڈاگ جو ہے وہ جمپ لگا دیتا ہے اور بچی دھڑام سے گر رہی ہے. اس میں اور اس میں کیا جی فرق ہے؟ جی کوئی اور سوال؟ اچھا آپ نے بہت اچھا جواب دیا، کوئی اور جواب دینا چاہے؟ چلیں ہم آئمہ اینڈ فاطمہ سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اس میں یہ فرق ہے کہ پہلی والی اینیمیشنز میں جو ہے وہ ہم خود غلطی کرتے ہیں، خود ہمیں چوٹ لگتی ہے، اور دوسرے والے میں کوئی اور ہمیں نقصان پہنچاتا ہے. اچھا، یعنی کہ اس بچی کی غلطی نہیں تھی، بچی تو بیچاری بہت اچھی طرح احتیاط سے سیفٹی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی سائیکل چلا رہی تھی، اپنی گاڑی چلا رہی تھی، لیکن اچانک ایک جانور نے اندازے کی غلطی کی اور جم لگانے کے بعد خود تو غلط جم لگائی اور اس بچی کو بھی گرا دیا دھڑام سے. یہی بات ہو رہی ہے نا؟ تو آپ جی نوٹ کر رہی ہیں کہ جو ہے نا وہ بعض دفعہ مس کیلکولیشن ہم کرتے ہیں، بعض دفعہ مس کیلکولیشن کون کرتا ہے؟ دوسرا کرتا ہے، لیکن نقصان کیا ہوتا ہے وہ ہمیں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں ہم. تو ہم نے اب تک کیا سیکھا اس سے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ ہم سے اندازے کی غلطی ہوتی ہے اور ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور مسٹیک ہوتی ہے. بعض دفعہ دوسرے کے اندازے کی غلطی ہوتی ہے جس کا نتیجہ اور نقصان ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. اسے تو بھگتنا پڑتا ہی ہے، لیکن ہمیں بھی بھگتنا پڑ جاتا ہے. مثلا وہ بچی والا جو آپ نے اینیمیشن دیکھی اس کے اندر. اچھا، اب نقصان سے بچنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ خود بھی احتیاط سے کام لینا ہوگا اور دوسروں کو بھی احتیاط کا مشورہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے، ہمیں پریکاشیس رہنا ہوگا، کیونکہ اس طرح ہم جو ہے وہ نقصان سے بچیں گے. اور جو دوسرے ہیں ان کو بھی ہمیں سمجھانا پڑے گا کہ بھائی صاحب آپ بھی کوشیس رہیں، آپ بھی غلطی نہ کریں. ہو سکتا ہے آپ کو نقصان پہنچے، ہو سکتا ہے آپ مجھے بھی نقصان پہنچا دیں. تو آج کی کہانی جو ہے نا وہ اصل میں اسی مسئلے کی کہانی ہے کہ آج کی کہانی میں ایک صاحب جو ہے نا وہ اندازے کی غلطی کر رہے ہیں، اور دوسرے شخص جو ہیں وہ ان کی غلطی ان پر واضح کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ جس راستے پر ہیں اس میں آپ کو بھی نقصان ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ دوسروں کو بھی اس چکر میں نقصان پہنچا دیں. Today's story, one actor doing mistake and other telling him his mistake. تو کہانی بیان کرتے ہیں، لیکن کہانی بیان کرنے اور سننے سے پہلے ہم ایک اعلان کرتے ہیں اور اس اعلان کے بعد جو ہے وہ کہانی کو آگے بڑھائیں گے. تو وہ کیا ہے؟ وہ اعلان جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ کورس جو ہے وہ اس کی آج 5ویں کلاس ہے اور اس کورس کے اندر کل 6 کلاسیں تھیں. تو جو 6 کلاسیں تھیں تو ان میں سے 5 کلاسیں تو آج ہو جائیں گی اور 2 ہفتے بعد ایک اور کلاس ہو جائے گی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور شیطان کا قصے کے حوالے سے. تو اس کا مطلب ہے کورس ختم ہو گیا. تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ آپ جو ہے کورس کو ختم نہ کریں بلکہ جاری رکھیں، تو آئندہ کورس کا اعلان کر دیں. تو اس کورس کا پروگرام تو قصہ آدم علیہ السلام اور شیطان سے متعلق ہے، اور یہی پروگرام جو ہے اصل میں اگلے کورس کا پہلا پروگرام بھی یہی ہوگا. کیونکہ ہم جو ہے وہ اب کیا کریں گے، کچھ ہفتے اس میں لگائیں گے، کچھ کلاسیں اس میں لگائیں گے کہ قرآن میں جو مختلف انبیاء کے قصے ہیں نا، ہم ان قصوں کو جو ہے وہ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو مثلا ادریس علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام کا قصہ. تو یہ جو ہے وہ ہم قصے جو ہے وہ اگلی جو ہے وہ سیشنز کے اندر رکھیں گے. یعنی کہ 2 ہفتے بعد تو آدم علیہ السلام کا قصہ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ ترتیب بار ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان قصوں کو بھی ہر 2 ہفتے بعد بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اسی طرح جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ ان پروگرامات میں باقاعدگی سے اور بہت توجہ سے شریک ہوئے ہیں یا شریک ہوئی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ اس کورس کے اندر بھی آپ بڑی اچھی طرح شریک ہوں گے.
تو اب ہم اپنی کہانی پہ آتے ہیں، دو باغات کے مالک کی کہانیاں. دو باغات کے مالک کی کہانی بہت سمپل ہے، لیکن اس کے اندر اسباق بہت زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے بڑا غور سے میں اس قصے کو سننا ہوگا. تو قرآن کا نیریٹو کیا ہے؟ قرآن کا نیریٹو جو ہے وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ رَجُلَيْنِ. تو دو آدمیوں کا قصہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کیجئے. دو شخص تھے، رجلین، دو آدمی تھے. ان میں سے ایک کو جو ہے وہ ہم نے کیا دیے؟ جنتین، دو باغ دیے، من اعناب، انگور کے. اور کیا کیا؟ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ان کے گرد جو ہے وہ کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی. یعنی کہ اب کیا ہے؟ باغ ہیں، اور باغ ایک نہیں دو ہیں، اور ان کے چاروں طرف جو ہے وہ کیا ہے؟ کھجور کے درخت ہیں، اور درمیان میں جو ہے وہ کاشت کی زمین ہے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور درمیان میں کاشت کی زمین بھی رکھ دی. تو اس طرح کے دو آدمی ہیں. ان میں سے ایک آدمی کو جو ہے نا وہ انگور بھی مل گیا، انگور کی فصل بھی، یعنی کہ انگور کا باغ ہے، چاروں طرف کھجور ہے، تو کھجور بھی پکیں گے تو اس کو ملیں گے، اور فصل بھی جو ہے نا وہ جو درمیانی حصہ ہے وہاں زراعت بھی کرے گا، تو وہاں سے بھی تو پانچوں انگلیاں گویا کہ کڑھائی کے اندر ہیں. تو اب وہ جو ہے وہ سب سے یوں سمجھے کہ فائدہ مند بزنس کون سا ہے؟ انگور کا ہے. اعناب، دونوں باغوں میں انگور کی کاشت ہو رہی ہے. تو یہ انگور جو ہے وہ اگتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے زیادہ پریشیس ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ ان کے دونوں باغات میں جو ہے بھرپور قسم کے انگور جو ہے وہ اگ رہے ہیں. اچھا، انگور جہاں اگتے ہیں نا اس کو جو ہے وہ اچھی اردو کے اندر کیا کہتے ہیں؟ پاکستان. ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے نا، اسی طرح جو ہے وہ جہاں انگور کی فصل ہوتی ہے، انگریزی میں اس کو ونیارڈ کہتے ہیں، ونیارڈ، اور اردو کے اندر اچھی اردو میں ویسے تو انگور کا باغ بولتے ہیں، آپ پاکستان بھی کہتے ہیں. تو اب جو ہے وہ یہ دو پاکستان تھے، گویا دو باغ ہیں، اور ان میں دو جگہ پہ جو ہے وہ انگور اگ رہے ہیں. تو دو پاکستان ان کے پاس، دو ونیارڈ ہیں اس آدمی کے پاس. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ انگور جو ہے وہ کس طرح اگتے ہیں؟ انگور جو ہے وائن پہ اگتے ہیں، VINE، جس کو بیل کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پودا جو ہے وہ، بیلیں جو ہے نا وہ کیا چاہتی ہیں؟ ایک مضبوط سہارا چاہتی ہیں، اور اس مضبوط سہارے کے ذریعے یہ اوپر چڑھتی ہیں. یہ بتاتے خود جو ہے وہ اوپر نہیں چڑھ پاتی ہیں، ورنہ یہ زمین پہ ہی رہ جائیں، لیکن اگر کوئی سہارا مل جائے تو اوپر چڑھ پاتی ہیں. تو یہ اعناب، انگور، گریپس، اور یہ کس طرح ہوتے ہیں؟ یہ بیل یا وائن پر جو ہے وہ چڑھتے ہیں. تو اس کے لیے پھر سپورٹ اسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے. ان بیلوں کو سہارا دینے کے لیے کوئی سپورٹ اسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے، کوئی سہارا دینے کے لیے نظام ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ عربی کے اندر لفظ ہوتا ہے عرش. قرآن میں اس کے لیے اس مقام پر عرش کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ اونچائی کی جو ہے وہ نشانی ہے. دوسرا اردو کے اندر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹٹیاں، یا ٹٹی یا ٹٹیاں. پرانی اردو کے اندر یہ لفظ تھا. آپ جب اردو لغت ڈکشنریز کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ لفظ ملے گا. آج کل یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، انگریزی میں اس کو ٹریلیسس کہتے ہیں. تو دیکھیں یہ پورا اسٹرکچر ہے بانسوں یا سرکنڈوں کا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ یوں ایک ایسی ایک چھت بن گئی، عرش بن گیا ہے. قرآن جیسے عرش کی بات کر رہا ہے، تو یہاں پر بیلیں جو ہے نا وہ اپنا چڑھیں گی، اور یہاں سے انگور جو ہے وہ ملیں گے. یہ ایک طرح سے ہاریزونٹل قسم کی جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ یہ عرش ہے. اسی طرح جو ہے وہ دوسری قسم کے بھی. تو اس کے لیے جو ہے پورا اسٹرکچر جو بنایا جاتا ہے، یہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکہ بیل کو سہارا ملے، اور بیل بہت اچھی طرح جو ہے وہ انگور کو صحیح مقام پر رکھے، ضائع نہ ہو یہ انگور نا. تو اب ایک تو یہ مسئلہ اسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح انگور کے باغ کو، انگور کی فصل کو جو ہے وہ ہوا سے بچانے کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہوا جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے، اور اگر ہارمفل ونڈ ہو تو زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. اچھی ہوا تو ہر چیز کو فائدہ ہی پہنچاتی ہے. تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر ایک مقام ہے، وہاں پر یہ ونیارڈ ہے. تو ونیارڈ کو آپ دیکھیں اسٹرکچر کیسے بنایا گیا ہے کہ پتھر جو ہیں وہ ان کی وال بنائی گئی ہے. تو یہ وال جو ہے اگر ادھر سے ہوا آئے گی تو یہ وال جو ہے وہ اس بیل کو جو ہے وہ بچائے گی، اور پھر آپ اگر اس طرف سے آئے گی تو پیچھے والی جو ہے وہ پتھر کی دیواریں بھی جو ہے وہ کام آئیں گی. تو اس جگہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے وہ انگور کی فصل جو ہے ہوا سے بچ سکے. آج کل جو سائنسدان ہوتے ہیں جو اس چیز پر تحقیق کر رہے ہیں کہ کس طرح انگور کی اچھی سے اچھی کی جائے، تو اس کے لیے جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں وہ ونڈ بریک کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ونڈ بریک یا شیلٹر بیلٹ. اور وہ کہتے ہیں کہ ونڈ بریک اور شیلٹر بیلٹ ہوتا ہے تو اس کے جو ہے وہ
وینیارڈ جو ہے وہ خاصا کی بچت ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھیں, یہ ویکیپیڈیا سے میں نے تصویر لی ہے, آپ دیکھ لیں یہ شیلٹر بریک یا ونڈ بریک ہے, شیلٹر بیلٹ ہے. اب یہ اس خطے میں کچھ بھی اگائیں گے تو یہ درخت بہرحال کچھ نہ کچھ تو کردار ادا کریں گے ہوا سے بچانے کے لیے. تو یہ شیلٹر بیلٹ یا ونڈ بریک کا کانسیپٹ ہے. تو قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے یا اس سے کچھ زیادہ یہ ونڈ بریک اور شیلٹر بیلٹ کا تصور جو ہے وہ اپنی کتاب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تذکرہ فرمایا. اور اس اسٹوری کے اندر یہ وینیارڈ کو ونڈ سے کس طرح بچانے کا سامان کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے کیا اسباب بیان کیے ہیں وہاں پر, وہ تھے نخل, کھجوروں کے درخت. اس وینیارڈ کے چاروں طرف کیا تھا, کھجوروں کے درخت تھے. اب کھجوروں کے درخت جو ہے وہ ہوا کے اسٹرینتھ کو جو ہے وہ کم کرنے اور جو ہے وہ وینیارڈ کی فضا کو جو ہے وہ بچانے میں اپنا بڑا رول ادا کر رہے ہیں اس کہانی کے مطابق نا. اور ایک اور بات جو آپ کے ذہن میں آتی ہوگی کہ بھائی ٹھیک ہے یہ تو مصیبتوں سے بچا رہے ہیں آپ کہ جو ہے وہ وینیارڈ یا انگوروں کا باغ جو ہے کسی مصیبت سے بچا رہے, تو پھر اور کیا باغ کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا کیا چیز ہوتی ہے اور بڑی سب سے اہم چیز کیا ہوگی گارڈن کے لیے؟ کوئی بچہ بتائے یا کوئی بچی بتائے, طالب علم یا طالبہ؟ جی آسمہ عمران آپ بتائیں. سر کسی بھی باغ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اس کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کی جائے, اس کو پانی وقت پہ دیا جائے, اس کو سورج کی روشنی ملے. صحیح, تو یعنی کہ واٹر اور فوڈ نا. تو فوڈ تو بہرحال جو ہے فوٹوسینتھسس کے ذریعے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا, پانی کہیں سے نہیں مل سکتا نا بہرحال. پانی کے لیے کیا کیا جائے؟ تو قرآن یہ بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس باغ کے لیے پانی کا بندوبست بھی کیا تھا. پانی جو ہے بڑی اہم ضرورت ہے. اور پانی کا بندوبست کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن کا نیریٹو یہ ہے کہ جو ہے وہ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا. تو جو ہے وہ یہ دونوں باغ بڑی بہترین پرفارمنس دے رہے ہیں, بہترین پھل لا کر دے رہے ہیں. اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا ان کے بیچوں بیچ ہم نے نہر جاری کر دی. یعنی کہ اب جو ہے وہ ان دو باغوں کے درمیان ایک اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا سیٹ اپ بنایا کہ نہر بھی ہے اور نہروں کی نالیاں جو ہے نہروں سے جو ہے وہ نالیاں نکال کر جو ہے وہ اپنے اپنے مقام پر پانی پہنچایا جا سکتا ہے. تو اب جو ہے وہ یہ بندہ جو ہے وہ جو دو بندوں میں سے ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تو پانی بھی ہے, میرے پاس دو باغ ہیں زبردست قسم کے اور پانی بھی میسر ہے. تو اب آپ تصور کریں گے, یہ ہائپوتھیٹیکل جو ہے تصور ہے کہ یہ ایک نہر ہے جو سفر کر رہی ہے اپنا, اور جو ہے وہ یہ دو باغ اس خطے کے اندر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھجور کے درخت چاروں طرف سے جو ہے وہ سراؤنڈ کیے ہوئے ہیں علاقے کو, اور یہ ونیارڈ ہیں یہاں جو ہے وہ کھجوروں کی فار ایگزامپل جو ہے وہ کاشت ہو رہی ہے اس خطے میں باغ کے اندر. تو باغ کا ایک سرا یہ یعنی کہ ایک باغ یہ ہے جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہے اور ایک رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہے, اور جو ہے وہ درمیانی جو حصہ ہے وہاں ایسا لگتا ہے کہ وہاں مثلا گندم اگا رہے ہیں یا چاول اگا رہے ہیں. اس طرح پورا جو ہے وہ میکسیمم یوٹیلائزیشن آف لینڈ, بہترین طریقے سے لینڈ کا یوٹیلائزیشن جو ہے یہ بندہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ہر چیز سے نوازا ہے, دو باغ ہیں, کھجور کے درخت ہیں, اور جو ہے وہ کھجور کے درختوں کے اس طرف جو ہے وہ انگور کے جو ہے وہ باغ ہے, اور پھر جو بقیہ جگہ بچتی ہے تو وہاں دوسری قسم کی فصلیں بھی اگائی جا رہی ہیں. تو یہ جو ہے وہ جو قرآن میں نے سمجھنے کی کوشش کی, تو یہ میرا شاید اس طرح کا نقشہ ہو ان دو باغات کا نا. ہو سکتا ہے یہ نقشہ اس طرح نہ ہو, لیکن آئیڈیا لینے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ ڈائیگرام بنائی ہے. اچھا, یہ بات کہ دو باغات, ایک باغ کی بات بھی ہو سکتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے دو باغ والا بندہ بیان کیا ہے. دو باغ سے کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ آپ خود سوچ رہے ہوں گے دو باغ کی کیا اہمیت ہے. تو ایک نہیں دو باغات. تو آپ کو آج کل پتا ہے کہ ہم بیک اپ کی بڑی بات کرتے ہیں کہ اگر یہ الٹرنیٹو یہ چیز خراب ہو جائے تو یہ چیز تو کام کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں دو جو ہے وہ باغات دی کہ اگر ایک باغ میں مسئلہ ہو جائے تو جو ہے وہ دوسرا باغ جو ہے کام کرے. پھر دوسری طریقے سے ایک اور بات بھی اس کے اندر نظر آتی ہے کہ جو بزنس ہے وہ ایسا بزنس ہے کہ انگور کے متعلق آپ سوچیں خراب ہو جائے گا, نہیں خراب اگر ہونے کا امکان ہو, باہر جنگ ہو رہی ہو تو کیا کر سکتے ہیں, انگور کو خشک کیا, منقع بنا لیا, کشمش بنا لی, تو وہ بھی ایک بڑا بزنس ہے. نہ منقع خراب ہوتا ہے, کشمش رکھے رہیں, اسٹور رکھیں, بعد میں فروخت کر دیں جب سپلائی چین جو ہے بحال ہو جائے. تو انگور کی خرابی کا امکان نہیں. اسی طرح
کھجور بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ خراب ہو. کھجور یعنی کہ دونوں چیزیں جو ہیں بڑی لانگ ٹرم تک چلنے والی ہیں. تو ایک طرح سے ہر طرح کی بیک اپ ہے جو اس شخص کو حاصل ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت کے طور پر عنایت کی ہے. اچھا, نہر کے دونوں جانب باغات ایک ہی شخصیت کے مالک ہیں. ابھی جو ہم نے تصویر دیکھی تھی کہ باغ کا اس سائڈ پر بھی جو ہے وہ اس کا ہی باغ ہے, اور باغ کے اس سائڈ پر بھی جو ہے وہ کیا ہے, اسی بندے کا باغ ہے. گویا یہ پانی کے کنارے آئے گا تو دوسری طرف بھی دیکھے گا تو بولے گا یہ بھی میرا باغ ہے, دوسری طرف جائے گا اور اپنی طرف اس طرف دیکھے گا تو وہ بولے گا یہ اس طرف بھی میرا باغ ہے. تو کہیں سے بھی جو ہے وہ اس کو ایک سکون ملے گا, اس کو جو ہے وہ سرور ملے گا کہ ہر طرف جو ہے میری جو ہے وہ ملکیت والی زمین موجود ہے. تو یہ پورا جو ہے آئیڈیل نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہیا فرمایا. تو پھر زبردست قسم کی پیداوار, بیسٹ ہارویسٹ, بہترین فصلوں کی کٹائی. تو یہ جو ہے وہ کیونکہ اس کا بڑا بزنس ہے, تو بڑا بزنس ہونے کے ناطے کیا صورتحال بنے گی کہ یہ اکیلا تو کام نہیں کر سکتا یہ بندہ, تو یہ اس کے ساتھ بہت سارے بندے بھی لگے ہوئے ہوں گے اور اس کے بہت سارے نوکر چاکر بھی ہوں گے, اس کی فیملی بھی بہرحال ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہاتھ بٹاتی ہو. تو ایک طریقے سے جو ہے وہ دنیا کے اندر اس کو جو ہے وہ اس بندے کو جو ہے ایک جنت قسم کی چیز مل گئی ہے. تو اب جو ہے وہ یہ امیر آدمی تو ہے لیکن اس کا ایک یوں سمجھے جاننے والا ہے, اور وہ جاننے والا جو ہے وہ اس سے ملاقاتیں کرتا رہتا ہے. قرآن میں جو ہے وہ اس کی ایک ملاقات کا تذکرہ ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ پیچھے سے بھی تعلق کا ایک سلسلہ ہے. تو یہ امیر آدمی جو ہے بہرحال جو تھا اس کا ایک جاننے والا تھا, وہ ایک سچا مسلمان تھا. اچھا, سچا مسلمان تھا اور جو ہے وہ ایسا گھسا پٹا آدمی نہیں تھا, اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ تھا. لیکن جس پائے کا امیر آدمی یہ تھا, اس پائے کا امیر آدمی بہرحال یہ سچا مسلمان نہیں تھا. تو یہ سچا مسلمان جو ہے وہ امیر آدمی کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ یار یہ دیکھو, یہ سب کچھ دولت جو تمہیں حاصل ہے, یہ تمہیں جو دولت تمہیں حاصل ہے, یہ اس کا استعمال اچھی طرح کرو. تمہیں اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا ہے اس دولت کا, تم اکاؤنٹیبل ہو. اس طرح جو ہے ڈائلاگ ہوتے تھے. تو یہ جو امیر آدمی ہے اس کو جو ہے وہ سچا مسلمان کیا کر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ دولت پہ اکڑو نہیں, بلکہ دولت کو جو ہے وہ سمجھو کہ اس کو اچھی طرح استعمال کرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ بھی ہونا ہے. اور یہ سوال جواب کب ہوں گے؟ وہ سمجھاتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ تم زندہ ہوگے, میں بھی زندہ ہوں گا, تو اس وقت اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ یہ نعمتوں کا تم نے کیا کیا. اب جو ہے وہ اس امیر آدمی کو بڑا وہ یار یہ مسلمان آدمی آ کر کیا مجھے سمجھاتا رہتا ہے, کیا پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے, بیزار ہو جاتا تھا. مگر بہرحال تعلق تھا, جاننے والا تھا تو سنتا بھی تھا. تو ایک دفعہ اس نے جو ہے نا وہ کیا کیا, اس نے جو ہے نا وہ کہا کہ میں اس کو جواب دیتا ہوں اچھی طرح. تو فقال لصاحبہ وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا. تو اس سے جو ہے وہ بہرحال خوب نفع حاصل ہو رہے تھے, اور اب وہ ایک جاننے والے صاحب جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے ان کے پاس ملنے کے لیے. تو کہا کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور تم سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں, میرے بندے بھی بہت زیادہ طاقت لوگ ہیں. تو یہ جو ہے وہ اس کی صورتحال تھی. اس نے کہا کہ مال میں بھی تم سے بھی زیادہ ہوں, لوگ بھی میرے ساتھ زیادہ ہیں تمہارے مقابلے میں, تمہاری اوقات کیا ہے میرے مقابلے, تم یہ سمجھاتے رہتے ہو. تو اس کے اندر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ اب اس کے اندر کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے. اب یہ جو ہے وہ کچھ خراب بیہیویئر کا مظاہرہ کر رہا ہے یہ مالدار آدمی نا. تو اب جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ مس کیلکولیشن ہے جو یہ کر رہا ہے, کیونکہ ہم نے مس کیلکولیشن سے بات شروع کی تھی. اب یہ نیک آدمی جو ہے وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے ہر طریقے سے, لیکن یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور بول رہا ہے انف از انف, انف از انف. اور جو ہے وہ تمہاری اوقات کیا ہے, میں اتنا ترقی اور اتنا زیادہ جو ہے وہ نوازا ہوا آدمی ہوں, میرے پاس اتنا مال ہے, تم ہو کیا میرے مقابلے میں. تو جو ہے وہ میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور لوگ بھی میرے ساتھ زیادہ ہیں. تو اب یہ جو جملہ ہے, یہ مال بھی تم سے زیادہ, لوگ بھی میرے ساتھ زیادہ, تو کیا یہ مس کیلکولیشن ہے؟ تو ابھی تک آپ محسوس کر سکتے ہیں میتھمیٹیکلی یہ بالکل غلط نہیں ہے. یقیناً اس کے پاس زیادہ دولت ہے تو بول رہا ہے کہ میرے پاس مال تم سے زیادہ ہے. یقیناً اس کے پاس بندے زیادہ ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں بندے بھی میرے پاس زیادہ ہیں. تو میتھمیٹکس کے اعتبار سے مال امیر آدمی گریٹر دین مال مسلمان آدمی, اور جو ہے وہ نفری امیر آدمی از گریٹر دین نفری مسلمان آدمی. یوں سمجھے میتھس کی زبان میں نے اس طرح بات کرنے کی کوشش کی ہے. تو
لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ بات جو ہے وہ حقیقت کے مطابق کتنی زیادہ ہے. اصل بات ہے دماغ میں کیا معاملہ ہے, دماغ میں کیا ہے. دماغ میں نیت صحیح نہیں ہے. دماغ میں اب جو ہے وہ ایک چیز آ گئی, اس کو تکبر کہتے ہیں. تو اس شخص میں غرور آ گیا تھا, اور غرور بہرحال اللہ تعالیٰ کو سخت جو ہے وہ ناپسند ہے. تو قرآن بیان کرتا ہے کہ اب یہ غرور آ گیا, تو اب اس نے ایک جملہ تو غلط بول دیا, لیکن اب جو اگلے جملے بولے گا یہ بندہ وہ مزید غلط بولے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ظالم لنفسی, وہ اپنے نفس پہ ظلم کر رہا تھا, کسی اور پر نہیں, اپنے نفس پہ ظلم کر رہا تھا. اور اس نے کس طرح ظلم کیا کہ جب وہ اپنے ایک باغ, جو 2 باغوں میں سے ایک باغ تھا, ان میں داخل ہو رہا تھا, تو اس نے کہا قال ما اظن ان تبید هذه ابدا, کہ جب وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم مر کر کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ کیسی بات ہے کہ میرا جو ہے نا وہ اتنے زبردست قسم کا سیٹ اپ, میرا اتنا زبردست قسم کا نظام یہ فنا ہو جائے. تو جو ہے وہ میرے باغات, میری نفری, یہ سسٹم فنا نہیں ہوگا. دوسری طرف وہ مسلمان آدمی وہ کیا سمجھا رہا ہے کہ بھائی یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور جو ہے وہ تمہیں اللہ کے آگے جواب دینا ہوگا, اور یہ بیزار ہو کر جو ہے وہ الٹا یہ جواب دے رہا ہے کہ میرے باغات, میری نفری, یہ سسٹم فنا نہیں ہوگا. نفری کا مطلب جب باغ ہوں گے تو دوسرے بندے رکھ لے گا, یہ نفری جائے گی تو کسی اور کو اپنے کام پہ لگا لے گا. تو یہ فار ایور ہے, بظاہر جو بات ہو رہی ہے کہ فار ایور کی بات ہو رہی ہے. پھر وہ آگے چل کے ایک اور غلط بات کہتا ہے. ابھی پہلے جملے کے اندر غلط اتنی نظر نہیں آ رہی تھی بات, لیکن نظر آتا ہے غرور. دوسرے جملے کے اندر تو کہ بھئی یہ ہر وقت ہمیشہ رہے گا یہ میرا پورا سسٹم, تو بہت ہی واضح طور پہ غلطی نظر آ رہی ہے. اور تیسری جو ہے وہ کیا صورتحال ہے, تیسرا جملہ جو یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ وما اظن الساعۃ قائمہ, میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے قیامت آئے گی, مجھے توقع نہیں ہے کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. بفرض محال ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا, تاہم اگر کبھی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو میں ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. ابھی جو پوزیشن ہے میری, اس سے زیادہ بہتر پوزیشن جو ہے میرے رب کے پاس میری ہوگی. تو یہاں اس نے کون سا لفظ استعمال کیا, ربی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں رب کا تصور یہ ہے کہ ہاں وہ کوئی ایگزسٹنس ہے اور کوئی جو ہے وہ وجود ہے جو موجود ہے, لیکن جو ہے وہ اس بات کا بہت ہی امکان کم ہے کہ وہ مجھے دوبارہ زندہ کرے اور مجھ سے سوالات جوابات کرے. اور اگر یہ ہے تو یہ رب جو ہے وہ اصل میں اتنا مجھے نواز رہا ہے یہاں پر, تو اس کا مطلب ہے وہ مجھ سے خوش ہے. تو اگر یہاں پر مجھ سے خوش ہے تو قیامت کے دن میں مجھے خوش ہو کر اور زیادہ بہتر جگہ دے گا. یہ وہ کس کو بیان کر رہا ہے, اپنے مسلمان ساتھی کو. تو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نعمتوں کا مطلب تو یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہے. یہاں پر آ کر ہم رکتے ہیں اور میں آپ سے پولنگ میں سوالات پوچھوں گا, آپ ذرا ان چیزوں کا جواب دیں, ان سوالات کا. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا امیر آدمی درست بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے؟ کیا امیر آدمی درست بات کہہ رہا تھا کہ اس کے باغ کبھی فنا نہیں ہوں گے؟ امیر آدمی ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ تو میں پول لانچ کر رہا ہوں, آپ کو یہ 3 سوالات کے جواب دینے. آپ کو پول نظر آ رہا ہے؟ جی آ رہے ہیں بالکل. Was wealthy person true in saying that Allah subhanahu wa ta'ala is happy with him? Was wealthy person true in saying that his gardens will last forever? Why wealthy person was saying such thing? یہ 3 سوالات ہیں. بعض بچے یہ کہتے ہیں کہ ان کو پول جو ہے وہ نظر نہیں آتا. وہ مجھے نہیں پتا کہ کیا مسئلہ ہے, لیکن ابھی تک ہمارے 60% جو شریک طلبہ ہیں انہوں نے پول کاسٹ کر لیا ہے نا, پول کاسٹ کر لیا ہے. اچھا, تو میں 2 منٹ اس میں لگا رہا ہوں.
70% نے پول کاسٹ کر لیا ہے. لاسٹ 25 سیکنڈ. لاسٹ 10 سیکنڈ. 82% نے پول کا جواب دے دیا ہے. چلیں ہو گیا ٹائم. اب اینڈ پولنگ کر رہا ہوں میں اور شیئر ریزلٹس. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 91% نے بالکل صحیح جواب دیا ہے کہ بالکل غلط بات کہہ رہا ہے ویلدی پرسن کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے. 91% کا جواب صحیح نہیں. اور کیا امیر آدمی یہ درست بات کہہ رہا تھا؟ اس کے اندر 96% نے بالکل صحیح جواب دیا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ باغات کبھی جو ہے وہ فنا نہ ہو. اور آخری سوال جو ہے وہ امیر آدمی ایسی باتیں کیوں کہہ رہا تھا؟ تو ایک جواب یہ تھا کہ کیونکہ وہ اپنے رب کا انکار کر رہا تھا. تو ابھی آپ نے دیکھا رب بھی اس نے کہا ہے میرے رب کے پاس, تو اس کا مطلب وہ رب کا انکار نہیں. تو 15% نے جواب غلط دیا ہے. وہ تو رب کو مانتا تھا تبھی اس نے کہا رب بھی, اگر میں اپنے رب کے پاس چلا گیا تو اپنے رب کا انکار نہیں کر رہا تھا. وہ کس چیز کا انکار کر رہا تھا؟ He did not believe in accountability in front of God, کیونکہ سمجھتا تھا کہ اسے رب کی نعمتوں کا حساب نہیں دینا. تو یہ جواب بھی 85% طلبہ و طالبات نے جواب درست دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے. میں اسٹاپ شیئر ریزلٹس کرتا ہوں. ہم آگے بڑھتے ہیں. تو یہ کیا کوئی مالدار ہے کہ تو اس کا مطلب اگر کوئی مالدار ہے تو ابھی ہم نے جو پول میں بات کی آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں؟ اگر کوئی مالدار آدمی ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں؟ اس پہ کوئی جواب دے گا؟ جی نبیل فاروقی آپ جواب دیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس سے خوش نہیں ہے کیونکہ وہ اس نعمتوں کا شکر نہیں کرتا. اچھا, اور کوئی طالب علم یا طالبہ جواب دے؟ نصر اللہ میں آپ کا نوٹ کر رہا ہوں. ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی مالدار ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں. بہت صحیح جواب دیا آپ نے. ضروری نہیں ہے, بالکل صحیح جواب ہے. دیکھیں سب سے بہترین آدمی کون ہے, سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ وہ پروفٹس ہیں, انبیاء ہیں نا. انبیاء عمومی طور پر جو ہے وہ مالی طور پر خاندان ان کا اچھا ہوتا تھا بڑا اعلیٰ, لیکن مالی طور پر وہ غریب یا تنگ دست ہوتے تھے. ان کے پاس پیسے کم ہی ہوتے تھے, جبکہ ان کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ سردار ہوتے تھے. ان کے پاس زمینیں, نفری, مال زبردست ہوتا تھا. تو اگر یہ فارمولا مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے جو ابو جہل ہے اور جو بڑا مالدار مکے کے سردار ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے. اور نعوذ باللہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی طور پر غریب ہیں یا کمزور ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ناراض ہے. ایسا تو نہیں ہے نا. تو یہ فارمولا کہ جو مالدار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں, بالکل غلط فارمولا ہے. پھر ایک دوسری بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ جواب دہی کا تصور جو ہے وہ یہی ہے نا کہ دو چیزیں ہم ضرور دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ آدمی کے پاؤں ہل نہیں سکیں گے روز محشر جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے. ان میں سے 2 سوالات مال کے متعلق ہے نا. ایک ہے مال کہاں سے کمایا اور ایک ہے مال کہاں خرچ کیا. تو اس آدمی کا جو امیر آدمی, جو ہماری کہانی والا امیر آدمی ہے, اس کی سورس آف انکم تو بالکل صاف ستھری نظر آ رہی ہے. یعنی کہ یہ کس طرح انکم کما رہا ہے, باغات سے اس کی پھل آ رہے ہیں اور پھلوں کو بیچ کر جو ہے کما رہا ہے. اگر اس میں ڈنڈی مار رہا ہے تو الگ بات ہے, لیکن قرآن کے بیان سے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ڈنڈی مار رہا ہے کہ نہیں مار رہا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ مال کہاں خرچ کیا, یہ سوال ہے. یہ بھی قرآن میں نہیں بتلایا گیا کہ اس کے مال کے خرچ کرنے کے ذرائع کیا ہیں. یہ بھی ایشو جو ہے وہ قرآن میں ایڈریس نہیں کیا گیا, لیکن بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنا مال خرچ کروں. اصل مسئلہ جو اس کے اندر پورا نظر آ رہا ہے اس بندے کے ساتھ وہ ہے مال کے پیچھے اس کے تصورات, پیسے کے حوالے سے اس کے تصورات, زندگی کے متعلق اس کے تصورات, اس کے خیالات, اور اس کے بعد ان خیالات کی بنیاد پر اس کا بیہیویئر. یہ بوسٹ کرتا, بریگنگ کرتا نظر آ رہا ہے. اور بریگنگ یا پھر اپنی تعریف
اس کے اندر ایک چیز اس کے دماغ میں غرور چھپا ہوا ہے, پرائڈ چھپا ہوا ہے. تو اب اس نے تو اپنے طور پر خوب بریگنگ کر لی, خوب جو ہے وہ بوسٹنگ کر لی, دعوے کر دیے میں تم سے اعلیٰ ہوں مال سے بھی اور نفری میں بھی, اور قیامت کوئی نہیں آئے گی, قیامت آئے گی بھی تو میں اپنے رب کے پاس جو ہے بہترین انعامات پاؤں گا, اور میرا یہ سسٹم جو ہے باغات کا یہ چلتا رہے گا, کبھی ختم نہیں ہوگا, میں نہیں سمجھتا ختم ہوگا. اب یہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ اس کی یہ باتیں سن رہے ہیں. اب ان کی رپلائی شروع ہوتی ہے. ان کی رپلائی طویل ہے لیکن میں نے ایک ہی سلائیڈ کے اندر ان کی رپلائی کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. اب جو ہے دوسرے بھائی جو رپلائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کیسی باتیں کرتے ہو, کیسی کفریہ باتیں کرتے ہو, کیسی شرکیہ باتیں کرتے ہو, ذرا اپنی زندگی پر غور کرو. کیا تم ہمیشہ سے ایسی صحت مند آدمی تھے؟ تم تھے منع سے, چھوٹے سے, آہستہ آہستہ تم بڑے ہوئے اور یہاں تک تم اس مقام پر پہنچے ہو, اور پھر اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ذرا سوچو. قرآن میں بیان نہیں کیا گیا لیکن اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ تمہیں کیا آنا ہے, تمہیں بوڑھا ہونا ہے, پھر تمہیں موت آنی ہے. موت کے بعد جو ہے وہ جس طرح تم فصلیں کاٹتے ہو اور نئی فصل جوان کرتے ہو, اس طرح تم بھی دوبارہ زندہ ہوگے. اور جو ہے وہ جب وہ جسے تمہیں پہلی دفعہ بنایا ہے, جس نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا, کیا تمہیں وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ جس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں, کیا اس نے ایسی تمہیں نعمتیں دی ہیں؟ کیا وہ تم سے حساب کتاب نہیں لے سکتا؟ آخر تم کیوں کفر کرتے ہو؟ کیوں ان نعمتوں پر رب کا شکر ادا نہیں کرتے؟ کیوں تم کہتے ہو کہ یہ سب کچھ میرے زور بازو کا ہے؟ بی گریٹفل ٹو اللہ, اللہ کا شکر ادا کرو. اور واضح طور پر جو ہے وہ اس مسلمان بھائی نے اس امیر آدمی کو کہا, ادروائز کیا ہونے والا ہے. یہی ہے نا باغ جو ہم نے تصوراتی نقشہ بنایا تھا, تو تصوراتی نقشے کے اندر آپ دیکھیں گے ہر طرف سے جو ہے وہ اب چاروں طرف سے سیکیور ہے, چاروں طرف سے سیکیور ہے. اور جو ہے وہ ہوائیں آئیں گی تو کیا ہوگا, یہ کھجور کے درخت جو ہے مقابلہ کر لیں گے. تو جو ہے مسلمان بھائی نے کہا کہ دیکھو تم چاروں طرف سے تو سیکیور نظر آ رہی ہو نا, اگر اوپر سے کوئی بلا آ جائے, اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی بلا نازل کر دے, اوپر آسمان سے تباہی, تمہارے اس باغ کو تم بڑا سمجھ رہے ہو میرا سیکیور باغ ہیں دونوں, تو آسمان اوپر سے تباہی آ جائے تم کیا کر لو گے؟ حسبانن. اور اگر یہ تم ایک تو یہ اوپر سے آنے والی تباہی ہے, ایک نیچے سے آنے والی تباہی ہے کہ جو ہے وہ تمہارا پانی جو ہے وہ زمین کے اندر چلا جائے, تمہارا پورا سسٹم جو ہے کاشتکاری کا نظام, ایگریکلچر کا نظام, جب پانی نہیں ہوگا تو تم کیا کر لو گے؟ تو جو ہے وہ یہ نظام بھی جو ہے وہ تمہارا کسی کام کا نہیں رہے گا. اچھا اب جو ہے وہ ہوا کیا, اس نے کہا ایسی ایسی بات, میں تمہاری بات کو نہیں مانتا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو ہوا یہ کہ آسمان سے تباہی آ گئی, آسمان سے تباہی آ گئی. پانی تو آہستہ سا اترتا, آسمان سے آنے والی تباہی تو ایک ہی دن ایک ہی رات کے اندر جو ہے وہ سب کچھ, اور ایک ہی جو چند گھنٹوں کے اندر معاملات کو ختم کرنے والی ہوتی ہے نا. آسمان سے تباہی آئی اور عروش جو ہے وہ جو اسٹرکچرز تھے جنہوں نے جو ہے وہ ونیارڈ کو پورا سپورٹ کیا ہوا تھا وہ فرش پر آ گئے قرآن کے مطابق نا. آسمانی آفت آئی اور جو ہے وہ آگ پھیلی, سب کے سب جو ہے وہ باغات, دونوں باغ جو ہے وہ ان کے اندر موجود پودے, فصل تباہ برباد ہو گئی. اب یہ جو ہے وہ خوب پشیمان ہوا, یہ بندہ جو تھا یہ خوب پشیمان ہوا. اب اسے احساس ہوا کہ یار یہ مسلمان جو تھا نا, جو کہ آخرت پہ یقین رکھنے والا تھا, یہ بالکل صحیح تھا. تو جو ہے وہ آفت سے پہلے تو یہ خوب اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا, اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے. آفت کے بعد جو ہے وہ اس کی صورتحال یہ ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو بالکل جو ہے وہ پچھتا رہا ہے کہ میں نے کیا کر دیا. اس کے بعد جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ اس کے الفاظ بتلاتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے, وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. اور وہ کہنے لگا اس پشیمانی کے بعد, کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. کیونکہ وہ شرک کر رہا ہے, لیکن شرک کون سا والا کر رہا ہے؟ اپنی زور بازو کا شرک کر رہا ہے کہ یہ جو مال ہے یہ میرے زور بازو کا, میری ذہانت کا کمال ہے. اس نوعیت کا شرک جو ہے وہ کر رہا ہے, اور میں جواب دہ نہیں ہوں, یہ میں نے اپنی مرضی سے اپنی محنت سے کمایا ہے, مجھے جو ہے وہ اپنی مرضی سے مال خرچ کروں گا. تو اب جو ہے مگر اس جملے کے اندر اس آدمی جو امیر آدمی ہے اس کے متعلق ایک اچھی بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. اس کی نیت تو ہمیں نہیں پتہ چل رہی, لیکن اس جملے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر پچھتاوا جو ہے وہ موجود ہے, اور پچھتاوے کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. تو اب دیکھیں آج کے دور کے اندر اب ہمیں اپنی ریلیونس تلاش کرنی ہوگی کہ آج کے دور کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور اس بندے کے اندر اور آج کے خراب آدمی کے اندر کیا فرق ہے. اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو دو چیزیں سمجھیں, دو ورڈز نا, ایک ہوتا ہے ہاؤ اور ایک ہوتا ہے وائی.
हाउ और वाई। हाउ के मायने क्या होते हैं, कोई चीज किस तरह हुई है, और वाई के मायने क्या होते हैं, क्यों। ये दोनों बड़े अहम सवालात होते हैं, कोई चीज कैसे हुई, किस तरह हुई, और कोई चीज क्यों हुई। आज के दौर में पता है क्या हो रहा है, आज के दौर में ज़लज़ला आएगा ना और बाग तबाह होगा तो बोलेंगे बाग तबाह हो गया क्योंकि ज़लज़ला आया। हालांकि ये बाग तबाह हो गया क्योंकि ज़लज़ला आया, ये जवाब जो है वाई नहीं है, ये हाउ है कि बाग किस तरह तबाह हुआ, ज़लज़ले के जरिए तबाह हुआ। बाग क्यों तबाह हुआ, ये वाई का सवाल है, ये जो है वो लोग गौर व फिक्र नहीं करते। तो ये जो है वो अमूमी तौर पर जो आज का इंसान है ना, वो जवाब जो है वो कौन सा देता है, हाउ का, और बोलता है कि मैं वाई का जवाब दे रहा हूं। लेकिन ये बंदा जो था ना, ये जिसका जो है बाग तबाह हुआ था आसमानी आफत के नतीजे में, इसने हाउ का जवाब बिल्कुल सही समझा, लेकिन उसने वाई का जवाब भी बिल्कुल सही समझा कि मुझ पर ये आफत क्यों आई। काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराया होता, तो इसका मतलब है उसने जान लिया कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज है और अल्लाह ताला की नाराजगी की वजह से मुझ पर ये आफत आई है। तो ये फर्क है जो आज के इंसान और उस आदमी पर जिस पर आफत आई थी मौजूद है। आज का इंसान इस हाउ पे आकर अटक जाता है और हाउ को जो है ना वाई बना देता है कि हाउ और वाई एक जैसी चीज है, हालांकि हाउ एक अलग चीज है और वाई अलग चीज है। जब आप बड़े होंगे तो यह बात आपको बड़ा समझ में आएगी। देखें, एक बात याद रखिएगा कि अगर आप अल्लाह के दीन पर चलेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि मैंने फला गुनाह किया तो मुझे इस गुनाह पर मुझे सजा मिली ये वाली, और मैंने फला नेकी की तो इस नेकी पर मुझे ये जजा मिली। ये आपको अंदाजा होने लग जाएगा जब आपकी जिंदगी के अंदर दीन आता जाएगा। लेकिन जब आप दीन से खुदा ना खास्ता दूर हुए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो हो रहा है मेरे साथ, आपके जहन में आता रहेगा और आप ये इस नतीजे पहुंचने शुरू हो जाएंगे ये रैंडम इवेंट है ना, ये बस इत्तफाकी हादसा है। लेकिन अगर आप अल्लाह के करीब होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ मुझे इस अमल पर अल्लाह ने नवाजा है, इस अमल पर अल्लाह ने मुझे सजा दी है। तो इस बात की बड़ी अहमियत है कि इस चीज को समझने के लिए कि जो है वो आपको जो है वो अपने रब से जो है वो करीब होना होगा। लेकिन ये बंदा तो क्योंकि मिसाल है कि ज़रूर मसल है, तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने बताया कि इस बंदे को बहरहाल वाई की बात समझ में आ गई। अब हमारे लिए सबक क्या है इस कहानी के अंदर, इस पर हम गौर व फिक्र करते हैं। तो आपको जो हैंडबिल मिला होगा इस प्रोग्राम का, तो उसके अंदर कुछ सवालात थे जिसके मुतालिक बात हुई थी कि जो है वो इन सवालात के जवाब हम इस कहानी के जरिए तलाश करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल था कि अगर किसी के पास ताकत और माल हो तो क्या इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इससे खुश हैं। आपने खूब जवाब दिया है कि भाई ताकत या माल अल्लाह ताला की खुशी और नाराजगी की अलामत नहीं है, बल्कि ये तो असल में दुनियावी जिंदगी में हमारे लिए इम्तिहान है। इसी तरह अगर कोई गरीब हो या कमजोर हो तो क्या इसका मतलब है कि अल्लाह ताला उससे नाराज है, तो इसका भी जवाब वही है। अच्छा, तीसरा सवाल था अफराद के आपस की गुफ्तगू की क्या अहमियत है। तो इस कहानी में हमें पता चल रहा है कि एक आदमी गलत रास्ते पर मिस कैलकुलेशन कर रहा है, तो दूसरा आदमी उसकी मिस कैलकुलेशन के हवाले से बयान कर रहा है कि देखो भाई तुम गलत रास्ते पर हो, और गलत रास्ते पर बताने भी अगर हमें करना है तो उसके लिए उस आदमी से गुफ्तगू करनी पड़ेगी। तो आप अफराद के आपस की गुफ्तगू की क्या अहमियत है, इस बात की अहमियत है कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी हौसला अफजाई करें, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे बताएं कि भाई आप गलत कर रहे हैं, आपका फहम, आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत है, आप मिस कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसके बाद किसी को सही बात समझाने का सही तरीकाकार क्या है, इस पर हमने बात जो है वो सबसे पहले बात है कि गुफ्तगू जब हो तो उसमें सामने वाले को बताया जाए कि देखो सही रास्ता ये है, और मैं ऐसे ही नहीं बता रहा सही रास्ता, बल्कि मैं भी सही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा मौक़िफ़ भी यही है और मेरा अमल भी यही है, और अगर तुमने सही रास्ता इख्तियार नहीं किया तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी, नताइज से आगाह किया जाए। मसलन इस कहानी के अंदर जो है वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस बताई, आसमान से आफत आ जाए या जमीन से ऐसी आफत जो है जमीन के अंदर उतर जाए। अच्छा, अब जो है वो एक तो नसीहत करने वाला है, एक नसीहत सुनने वाला है, तो आखिरी सवाल था बर वक्त नसीहत को समझने और उस पर अमल करने की, बर वक्त, ऑन टाइम। अगर ऑन टाइम नसीहत को नहीं समझा तो क्या होगा, इसका नतीजा जो है वो खराब कॉन्सिक्वेंसेस की सूरत में निकल सकता है। हम सुस्ती बढ़ते हैं, हम तो यार ये कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या बेकार बात कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि हम उस नसीहत को लिफ्ट नहीं करा रहे, और अगर हमने नसीहत को लिफ्ट नहीं कराई तो जो है वो हो सकता है कि हमें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़े खराब। इधर कौन सी कॉन्सिक्वेंस भुगतनी पड़ी कि जो है वो दोनों बाग जो है तबाह बर्बाद होकर रह गए।
تو یہاں پر آ کر جو ہے وہ ایک قصہ ختم ہو گیا ہے. اب جو ہے وہ ہم نے اب تک جتنے قصے پڑھے ان قصوں میں اور اصحاب کہف کے اس قصے میں اصحاب کہف کے قصے میں ہم تعلق دریافت کرنے کی کوشش کریں گے. پھر ہم جو ہے وہ دیگر قصوں میں بھی تعلق دریافت کرنے کی کوشش کریں گے, تو ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں, ابھی ہم نے پچھلی نشست کے اندر اصحاب کہف کا قصہ پڑھا تھا, آج ہم نے یہ قصہ پڑھا ہے. ان دونوں قصوں میں کیا تعلق ہے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں نا. غار والے قصے کے اندر یعنی اصحاب کہف والا قصہ ہے, اس میں اصحاب بولنے کی گنجائش نہیں ہے. بادشاہ بڑا خطرناک ہے, اس علاقے کے لوگ بڑے خطرناک ہیں, وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیں گے, گویا کہ منہ پر زپ لگا لو, زبان بند رکھو. اصحاب کہف نے بڑی ہمت کر کے بات کی, لیکن عملاً اس معاشرے کے اندر بات کرنا ممکن نہیں تھا. غار والے قصے میں بات کرنا ممکن نہیں ہے. باغات کے مالک والی کہانی کے اندر آپس میں بات چیت کی گنجائش موجود ہے, ڈائلاگ کی گنجائش موجود ہے. دونوں بات چیت کر رہے ہیں, ایک آدمی دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آج کے دور کے اندر کیا صورتحال ہے؟ آج کے اندر اصحاب کہف والی کیفیت ہے ہماری یا باغ والی کیفیت ہے؟ میں پوچھوں گا سوال عروہ سے. نہیں, عروہ آپ جواب دیجیے. جی عروہ آپ کو انمیوٹ کر دیا. چلیں میں نے رمیسہ عمیر کو انمیوٹ کیا. رمیسہ آپ جواب دیجیے بیٹا. یہ جو آج کل کا صورتحال ہے یہ سورہ کہف والی بھی ہے, یہ سورہ کہف والی ہے. اچھا, اور کوئی طالب علم یا طالبہ؟ سعد بن مبین آپ جواب دیں. السلام علیکم, میرا نام سعد ہے. تو اصحاب کہف والا دور ہے. ہم اصحاب کہف کے بہت ظالم بادشاہ میں بات نہیں کرنے دے رہا ہم پر. ہم لوگ بات چیت نہیں کرتے. نہیں بات چیت کرتے نہیں, بات چیت کرنے نہیں دے رہے آپ کو کوئی؟ جی. اچھا, اور کوئی طالب علم؟ جی محبوب رحمان آپ کو انمیوٹ کیا. میرا نام شہید. جی السلام علیکم, میرا نام ہے شہید. میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگ بات تو کر سکتے ہیں لیکن ہمارے لائک کوئی سنتا نہیں ہے آج کل. نہیں وہ تو ان کی بھی نہیں سنی, ان مسلمان بھائی کی کون سی سنی تھی. تو ہمارا دور ایسا ہے نا کہ جس میں بادشاہ, ایسا نہیں کہ کوئی بادشاہ ہو ہمیں بات نہ کرنا دے رہا ہو, ہمیں بات کرنے کی بڑی گنجائش ہے, مکالمہ ڈائلاگ کی بڑی گنجائش ہے نا. تو اس تناظر میں ہمارا دور جو ہے نا وہ ہم جہاں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں ہماری کہانی جو ہے باغات کے مالک والی کہانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر غار والے قصے میں اب تبدیلی, یعنی کہ ہماری خواہش ہے کہ تبدیلی آئے, نیک لوگ جو ہے اسلام کو غالب آئے, نیک لوگ جو ہے وہ حکمران بنے. اصحاب کہف والے واقعے میں تبدیلی آتے ہوئے سینکڑوں برس لگ گئے, نہ جانے کتنے بادشاہ گزر گئے, تب جا کر جو ہے وہ تبدیلی آئی. ایسا ہی ہے نا غار والے قصے میں. اور باغات والے قصے میں باغات کے مالک کی کہانی میں تبدیلی کس میں آئی؟ ایک رات میں آ گئی. ایک رات تھی, یہ آرام سے سو کر اٹھے, بظاہر ایسا لگ رہا ہے, اور جب انہوں نے دیکھا ارے ہاتھ ملتے رہ گئے, یہ تو میرا پورا باغ تباہ ہو گئے یہ دونوں. تو یہ بھی صورتحال ہو سکتا ہے پوری رات تڑپ رہا ہو, آسمان سے آفت نازل ہو رہی ہو, یہ کچھ نہ کر پایا ہو بندہ. یہ تو اصحاب دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, تبدیلی آنے میں سینکڑوں سال بھی لگ سکتے ہیں, تبدیلی ایک رات کے اندر بھی آ سکتی ہے. ایک واقعے میں تبدیلی سینکڑوں سال میں آئی, ایک واقعے میں تبدیلی ایک رات کے اندر آ گئی. غار والے قصے میں ایک قسم کا شرک ہے, اور کون سا شرک ہے غار والے واقعے میں؟ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہے, غار والے واقعے میں اصحاب کہف کا جن کا مقابلہ تھا, بادشاہ اور اس کے ساتھی, وہ سب کے سب بتوں کی پوجا کرتے تھے, اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو اسی کی بات کرتے تھے. جبکہ ادھر کیا نظر آ رہا ہے؟ ادھر بھی وہ شرک کر رہا ہے باغات کا مالک, لیکن یہاں دوسری قسم کا شرک ہے. یہاں وہ سیلف ورشپ کر رہا ہے, اپنے قوت کی, اپنے زور بازو کی, اپنی صلاحیت کی ورشپ کر رہا ہے.
وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو نعمتیں حاصل کی ہیں یہ میرے زور بازو، میں نے اپنی قوتوں کا اچھا استعمال کیا ہے، آپٹیمل یوزیج کیا ہے، اس وجہ سے جو ہے یہ میرا استحقاق ہے، میرا حق ہے، اور اس لیے کیونکہ میں نے اپنی قوت سے اپنی محنت سے کیا ہے تو میں کسی کو جواب دہ بھی نہیں ہوں، میں اکاؤنٹیبل بھی نہیں ہوں. تو یہ جو ہے گویا کہ اپنے بت کی پوجا کرنے والی بات ہے. یہ دو باغات کے مالک کی کہانی میں جو شرک ہے وہ اصل میں اس نوعیت کا شرک ہے کہ انسان اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھ رہا، انسان سمجھ رہا ہے کہ میری صلاحیتیں، میرے باغ یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو یہ تین چیزیں جو ہے میں نے کمپیریزن کی باغ والے قصے میں اور غار والے قصے میں. اچھا، اب اس کہانی کا دوسرا قصوں سے ربط بھی ہے. دو قصے اور بھی ہیں سورۃ الکہف میں جب تک ہم نے پڑھے. ایک ذوالقرنین کا قصہ ہے اور ایک جو ہے حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. تو ایک بات نوٹ کرنے کی کہ دو باغات کے مالک کا ظرف، دو باغ تھی اس کے پاس، کتنے بڑے باغ ہوں گے وہ، لیکن اس کا بیہیویئر کتنا خراب ہو گیا کہ اس نے سمجھا کہ بس اب میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، میں بہت بڑی چیز بن گیا ہوں، اور سننے کے لیے آمادہ نہیں تھا. یہ دو باغات کے مالک کا ظرف ہے، تکبر ہے اس کے اندر نا. جبکہ ذوالقرنین اتنے بڑے بادشاہ ہیں، 3 سمتوں کے حکمران ہیں، 3 سمتوں میں گئے، تینوں جگہ فتوحات ہی فتوحات. زمین یوں سمجھے لامتناہی ہے، انفائنائٹ زمین جو ہے جو گویا کہ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں. لیکن ذوالقرنین کیا ہے، وہ بندہ ہے اس کے اندر غرور نام کو نہیں ہے، غرور بالکل بھی نہیں ہے. تو ایک کے اندر ہیوملٹی ہے، اور ہیوملٹی اسپیکس دا ٹروتھ. ایروگنس باغ والے کے پاس ہے، اور ایروگنس سچائی کو ہمیشہ چھپا دیتی ہے. ایروگنس ہائڈز اٹ. تو اس طرح جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے ان کو بتایا کہ تم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ تم دو باغ کی ملکیت والے بندے کی طرح تکبر کا شکار ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سن رہے. ذرا ذوالقرنین کو تو دیکھو، کتنا بڑا بادشاہ تھا لیکن کس طرح اللہ کے آگے سر جھکاتا تھا. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا واقعہ رہ گیا کہ اس واقعے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام والے واقعے سے کیا تعلق ہے. تو ابھی آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے، ایک نیچرل کوشچن. یہ میں نے اب تک جو بات کی نا اس کے نتیجے میں ایک سوال آپ کے ذہن میں ابھرنا چاہیے، اور وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ سوال کیا ہے کہ ٹھیک ہے کہ مغرور مالک تھا، جو ایروگنٹ مالک تھا، اس کے دونوں باغ تباہ ہو گئے، لیکن مصیبتیں تو نیک بندوں پر بھی آتی ہیں، باغ تو ان کے بھی تباہ ہوتے ہیں. فرق کیا ہے؟ مثلا ایک بہت ہی اچھا نمازی پرہیزگار آدمی ہے، اس کا باغ تباہ ہو گیا، اس کا گھر تباہ ہو گیا، زلزلہ آیا. تو یہ سوال آنا چاہیے نا، جب یہ واقعہ آپ پورا پڑھ لیں گے جو کہ دو باغ کے مالک والا قصہ ہے، تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ٹھیک ہے اس بندے کے دو باغ تباہ ہوئے ہیں، لیکن ایسا تو اچھے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو فرق کیا ہے؟ تو اس کا جواب کہاں پر ہے؟ اس کا جواب جو ہے قصہ خضر و موسیٰ کے اندر ہے. دیکھیں وہ گندا آدمی جو ہے وہ، یا امیر آدمی جو ہے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور نفری کے اندر بھی میرے بندے بھی تم سے زیادہ ہیں. تو قصہ خضر و موسیٰ کے اندر مال کا نقصان اور نفری کا نقصان دونوں جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے بتائے گئے. کشتی والا جو واقعہ تھا اس کے اندر کیا ہوا تھا کہ خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا تھا، ایسا کہ ڈوبے نہیں، لیکن اچھے بندوں کا مال کے اندر کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا بیٹھے بیٹھائے. تو اب آپ کہیں گے نقصان، اب ہم ابھی یہ تو بات کر رہے ہیں، لیکن اس مال کے نقصان میں کیا ہے؟ ایک عظیم حکمت تھی کہ آگے بادشاہ تھا ظالم، وہ قبضہ کر لیتا تو اللہ تعالیٰ نے کشتی کو نقصان پہنچا کر جو ہے وہ ان کے مال کا حفاظت کی ہے. اسی طرح جو ہے نفری کے حوالے سے قرآن قصہ خضر و موسیٰ میں کون سا واقعہ ہے؟ ایک بچہ تھا جو بڑے نیک والدین تھے، ماں بھی بہت اچھی تھی، باپ بھی بڑا نیک تھا، ان کا ایک بڑا پیارا سا بچہ تھا. حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا، نفری میں نقصان ہو گیا. تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو بہت غصہ آیا کہ اس کو قتل کیوں کیا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے پھر بعد میں وضاحت کی کہ بعد میں یہ بچہ بہت فسادی بندہ، یہ بہت اپنے ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، کفر کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو واپس لے لیا جائے اور اس کی جگہ ایک اچھا بچہ جو ہے وہ ان کو دیا جائے. تو دیکھیں مال کا نقصان اور نفری کا نقصان تو اچھے لوگوں کو بھی ہو رہا ہے، لیکن مسٹری یہ ہے کہ دونوں نقصانوں میں فرق ہے. جب اہل ایمان کو نقصان پہنچتا ہے تو اس میں عظیم مصلحت ہوتی ہے. جو خراب لوگ ہوتے ہیں ان کو جو نقصان پہنچتا ہے تو اس کے اندر ان کو سزا بھی کا عنصر بھی ہوتا ہے اور مصلحت بھی ہوتی ہے کہ شاید یہ لوگ پلٹ آئیں. اور پھر چاروں قصوں کے اندر اگر ہم مشترک بات کہیں، کیونکہ ہم نے چاروں قصے پڑھ لیے ہیں سورۃ الکہف کے، تو اس کے اندر اصحاب کہف کا قصہ ہم نے پڑھا، دو باغات کے مالک کا قصہ پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ پڑھا،
اور حضرت ذوالقرنین کا قصہ پڑھا. ان چاروں کے اندر آپ ایک بات مشترک پائیں گے کہ چاروں قصوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اہل ایمان کی رب سے کیسے مدد ہوتی ہے. اصحاب کہف کے اندر غار کے اندر پناہ مل گئی اور سلا دیا گیا سینکڑوں سال. 2 باغات کے مالک کا قصہ آپ نے آج سنا کہ اہل ایمان کی بات سنی نہیں جا رہی تھی تو کس طرح جو ہے وہ امیر آدمی کو نقصان پہنچا اور اسے صحیح راستے پہ لایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اچھے مسلمانوں کی کس طرح مدد کر رہے ہیں, اگرچہ ان کو نقصان پہنچ رہا ہے لیکن الٹیمیٹلی ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. ذوالقرنین کے قصے میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ایک نیک بندے کو اقتدار دیا اور اس کے ذریعے جو ہے وہ دنیا میں اسلام پھیلایا. تو چاروں قصوں, تو اب نے سوچ رہے ہوں گے کہ سورۃ الکہف کے اندر فتنہ دجال سے کیسے حفاظت ہے. آپ ان چاروں واقعات کے اندر اپنی تصویر کو دیکھیں, میں کہاں کھڑا ہوں. یہیں آپ کو جو ہے وہ ایمان میں اضافہ ہوگا کہ ٹھیک ہے میں بڑے مسائل میں ہوں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد میرے پاس آئے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ دین اسلام جو ہے وہ غالب ہوگا. میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. 2 باغ کے مالک اس بات کو نہیں سمجھ سکا کہ نعمتیں نعمت تو ہیں لیکن امتحان بھی ہیں. اس کی گویا کہ مس کیلکولیشن تھی یہ. 2 باغ کے مالک کو سمجھانے کے لیے اس کا نیک ساتھی میدان میں آیا, اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا. 2 باغ کا مالک نا, امیر آدمی. اس غرور کو کس نے توڑا؟ اس غرور کو جو ہے آسمان سے نازل ہونے والی آفت نے توڑ دیا اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا اور جو ہے وہ فیصلہ یہ آیا کہ یہ اس طرح نہیں سمجھے گا تو لاتوں کے بھوت جو ہے وہ باتوں سے نہیں مانتے, اس کے باغ کو جو ہے وہ نقصان پہنچا. سوال و جواب سے پہلے جو ہے وہ 1-2 چیزیں ہم کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نشست کا اختتام کریں گے. ایک تو اگلے کورس کی یاد دہانی میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ کورس کی تفصیلات کہ اب قصص الانبیاء کا انشاءاللہ تعالی ہم کورس شروع کریں گے جو قرآن میں مذکور ہیں وہ انبیاء. ایک اور بات کہ آپ میں سے جو بچے ہیں ان کے والدین بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں, تو ان سے اپیل ہے کہ اس پروگرام کی اس کورس کی تشہیر میں رضاکار بنیے اور جو ہے وہ آپ اگر والنٹیئر بننا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ ایک جو آپ کے علاقے کے گروپس ہیں واٹس ایپ کے ان کے ممبر بن جائیے تاکہ آپ کو بر وقت اطلاعات مل جائیں اور پھر آپ ان اطلاعات کی بنیاد پر آگے جو ہے وہ اپنے خاندان میں تشہیر کر سکیں. اگر آپ کسی اسکول کے اندر جو ہے وہ یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کے اسکول میں کوئی تعلقات ہیں تو اس اسکول کے اندر جو ہے وہ یہ پروگرام براہ راست دکھانا چاہتے ہیں یا پھر ویڈیو چلانا چاہتے ہیں, یہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح ہم بڑے پیمانے پر بچوں تک پہنچ سکتے ہیں اور نئی نسل کو بتا سکتے ہیں کہ اسلام کا پیغام کیا ہے. تو اس میں آپ سے والدین سے اپیل ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ اپنے کوآرڈینیٹرز جس ذریعے سے آپ پہنچیں ان سے رابطہ کریں. اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا یہ کہ اپنا فیڈ بیک دیں. والدین سے درخواست ہے پروگرام کے حوالے سے اپنے کوآرڈینیٹرز کو واٹس ایپ کے ذریعے. لیکن ابھی بچوں سے جو ہے وہ صرف ایک سوال کا ایک جو ہے پول میں لانچ کر رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں. تو ایک پول لانچ ہو رہا ہے, تمام بچوں نے درخواست ہے کہ وہ اس پول کو جو ہے وہ کاسٹ کر لیں. فیڈ بیک پول ہے, اس کے اندر صرف ایک سوال ہے. جی آپ کے سامنے آ گیا پول یہ ہے کہ واٹ از یور فیڈ بیک اباؤٹ ڈیلیورڈ پروگرامز. یہ 5 پروگرامات ہوئے ہیں, اس حوالے سے آپ کا کیا فیڈ بیک ہے؟ جی آ گیا پول. ٹھیک ہے 82%, اب 84% جو ہے وہ کاسٹ کر دیا ہے پول کا. اس سوال کا جواب میں 1 منٹ تک چلاؤں گا اس پول کو, پھر ہم سوالات جوابات پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے یہ 4 سیکنڈ رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے اب اینڈ پول کر رہا ہوں میں. شیئر ریزلٹس. تو یہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ 78% کا خیال تھا ایکسیلنٹ ہے اور 16% کا ویری گڈ اور 6% کا گڈ ہے. جب تک نا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے دین میں اضافہ اور ہمارے عمل میں اضافے کا سبب بنائے یہ پروگرام.